الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينبغي لقوم وفيهم أبو بكر أن يؤمهم غيرهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، کائنات کی دو عظیم شخصیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے امام اور پوری امت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ایک خوبصورت وقت گزار چکے اور بہترین لمحات، بہترین نظارے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ کا ڈنگ بھی لگ گیا مگر اس کے باوجود آپ نے ہائے نہیں کی. آنسو میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے. آپ نے لعاب مبارک آپ کے زخم پہ لگایا اور اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. اس غار میں سیدنا ابو بکر صدیق کے گھرانے کا بہت بڑا کردار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر یہ وہ خاتون ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں. یہ وہ عورت تھی جس نے ان دنوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے پانی پہنچایا، دودھ پہنچایا، کھانا پہنچایا. دودھ لے کر گئی، اونٹ پہ رکھنے لگی، کھانا لے کر گئی، اونٹ پہ رکھنے لگی، اور ٹفن باندھنے لگی. باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی. اپنا دوپٹہ مبارک اتارا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سے پانی کا مشکیزہ باندھا، ایک سے کھانے کا ٹفن باندھا. میرے نبی کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا ذات النطاقین، اللہ نے یہ لقب تیری بیٹی کو عطا فرما دیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنا کپڑا پھاڑ کر ٹفن باندھا ہے اور پانی کا مشکیزہ باندھا ہے. اور اگر غار میں آؤ تو اس کے ابا کا عمل دیکھو، اپنی پگڑی اتار کر، اپنے کپڑے اتار کر، تمام چیزیں اتار کر، زیادہ جتنے کپڑے موجود تھے سارے کے سارے غار کے سوراخوں میں ڈال دیے. ادھر بیٹی اپنے کپڑے قربان کر رہی ہے، ادھر والد اپنے کپڑے قربان کر رہا ہے. یہ گھرانہ رسول کی خدمات ہیں اور گھرانہ ابو بکر صدیق کی خدمات ہیں اور ہجرت کے بہترین لمحات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ساری دنیا کی سیرت اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر غم بڑا ہے تو اس وقت بڑا ہے جب آپ نے غار کے اوپر دیکھا ہے کہ دشمن کھڑا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا تحزن، نبی کا غم مت کیجئے. اپنا غم نہیں ہے، گھر کا غم نہیں ہے، مال دولت کا غم نہیں ہے. عربی میں حزن اس وقت کہتے ہیں جب آپ کو دوسرے کا غم ہو، دوسرے کا ڈر ہو، دوسرے کا فکر ہو. آپ کو اپنا فکر نہیں تھا. آپ کی نیت تھی میرے پاؤں کٹ جائیں، میرے ہاتھ کٹ جائیں، میرا سینہ چر جائے، میرا دل نکل جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں. لیکن خدا کی قسم بے شک وہ کھڑے ہیں مگر میرے نبی تک وہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ابو بکر کے سانس میں سانس. لا تحزن، آپ غمگین مت ہوئیے. اور اوپر سے قرآن بھی اتر گیا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ قال لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. دوسرا ترجمہ صحابی سے کہہ رہے تھے، تیسرا ترجمہ امام الصحابہ سے کہہ رہے تھے، چوتھا ترجمہ خلیفہ اول سے کہہ رہے تھے، پانچواں ترجمہ امت کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اور سب سے بڑی جنت جو انبیاء کے بعد جس کو نصیب ہوگی وہ ابو بکر صدیق ہیں. ان کو قرآن نے صاحب کہا ہے.
साहिबिही, आपका साथी, आपका सहाबी, जब सहाबी नहीं था तो भी आपका साथी था, ईमान से पहले भी आपका साथी था, बचपन में आपका साथी था, कपड़े के बिजनेस में आपके साथ थे, कई मकामात पर बचपन में भी आपके साथ इनकी दोस्ती थी, हर मकाम पे थे। जिस अबू बकर को कुरान साहिब कहे, जिस अबू बकर को कुरान साथी कहे, जिस अबू बकर को गार का रफीक कहे, जिस अबू बकर को हिजरत का रफीक कहे, जिस अबू बकर को रौज़तुर रसूल का पड़ोसी कहे, जिस अबू बकर को रियाजुल जन्ना का हम नशीन कहे, जिस अबू बकर सिद्दीक को हज़र में, सफ़र में, रात में, दिन में अगर फिक्र था तो इस कायनात में फिक्र था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने सहाबा को अपने बोल से, तबलीग से, इमामत से, क़ियादत से, जिहाद से, सदके से, हर चीज से परवान चढ़ाया था, जिसने अपना नूर नबूवत लेने के बाद हजूर पाक के उस नूर नबूवत को पूरे सहाबा पे फैला दिया था। और सारे सहाबा अक्से अबू बकर हैं और अबू बकर अक्से नबूवत हैं। ये जालिम तबका है जो आज अबू बकर सिद्दीक को किताबों में नाऊज़ बिल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशिद, काफिर लिखता है। आपकी बेटी को नाऊज़ बिल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशिद, अजीब किस्म की गलीज गालियां देता है। इस साथी को सहाबी कुरान कहता है, बाकी सहाबा को सहाबियत की तफसीलात में हदीसें ज्यादा हैं, मगर कुरान ने जब यहाँ पर कहा है एक सहाबी है, एक इमाम है, इमाम उस सहाबा आप हैं, इमामुल अंबिया आप हैं, नबियों में सबसे बड़े आप हैं, सहाबा में सबसे बड़े अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी करीम का ये सहाबी अपनी बेटी से कहने लगा, बेटा हम जा रहे हैं, यहाँ से मदीना हमने पहुँचना है, मेरे माल जान जो कुछ भी हैं सब मेरे आका पे कुर्बान हैं, जो घर में मेरी अमानतें हैं वो मुझे दे दो। 6000 दिरहम के करीब बेटी ने थैले में डाला, अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे दिया। जब अबू कुहाफा अबू बकर के वालिद थे जो कि नाबीना थे, उन्होंने जाकर देखा कि इतने पैसे हमारे घर में थे, पता करूं वो थैली मौजूद है कि नहीं। जिस वक्त वो आए बेटी से कहने लगे, बेटी वो हजारों दिरहम कहाँ पे हैं? बेटी ने खुदा की कसम अपने नबी की शान को बचाया है, सिद्दीक की सदाकत को बचाया है, दीन की अमानत को बचाया है और अपनी ज़हानत को इस्तेमाल किया है। अपनी बेटियों की तरबियत ईमान पर लाओ, बेटियों की तरबियत दीन वाली करो, बेटियों की तरबियत ओहदा साजी वाली करो, बेटियों के सिर्फ दुनिया सिखा के दीन से मावरा ना करो। आज MBA की हुई बच्चियां हैं, खुदा की कसम उनको कुरान की 10 सूरतें नहीं आती, जब उनको कोई वजीफा बताया जाता है वो कहती हमें नहीं आता, जबकि मेरे नबी की बेटियां हाफिज़ा कुरान है, मुफस्सिरा कुरान है, मुहद्दिसा कुरान है। अबू बकर सिद्दीक की बेटी हाफिज़ा कुरान है, मुहद्दिसा कुरान है, मुफस्सिरा कुरान है। ऐसी बेटियों की तरबियत, आज अस्मा का किरदार देखो, हर चीज पर दिफाए रसूल है। पैसे भेज दिए, दादा ने आकर कहा बेटा पैसे कहाँ है, तो बीच में पत्थर डालकर थैली भरी और कहा कि ये हैं, ये हैं। वो खामोश हो गए, उनको नजर नहीं आ रहा था, वो नबीना थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सांप ने डंग मारा, तबीयत बिगड़ गई, खौफ ज़दा नहीं हुआ क्योंकि मेरी निगाह और किसी पे नहीं थी, मेरी निगाह चेहरा नबूवत पे थी, उधर मेरी निगाह दुश्मनों के कदमों पे थी, इधर मेरी निगाह रसूलुल्लाह की रिसालत पे थी, उधर मेरी निगाह दुश्मन रसूल के ऊपर थी। मुझे ज़ात का फिक्र नहीं था, सिफात का फिक्र नहीं था। एक पाँव तो क्या, अबू बकर का एक एक बाल भी कुर्बान हो जाता तो नबी पे कुर्बान हो जाता। मुझे कोई फिक्र नहीं थी, खुदा की कसम मुझे कोई फिक्र नहीं थी। और मेरा ईमान है कि अबू बकर सिद्दीक को अपने पाँव की कोई फिक्र नहीं थी। मेरा ईमान है कि अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। मेरा ईमान है कि अबू बकर सिद्दीक का इतना जज़ब था हजूर पाक के चेहरे पे कि उनको 50 सांप पे डंग मार जाते, खुदा की कसम वो हाय नहीं करते। वरना आप चलते हो रास्ते में, एक सांप नजर आ जाए, मुझे बताओ आपके दिल पे क्या गुजरती है? अगर वो तुम्हारी तरफ दौड़े तो क्या गुजरती है? अगर वो डंग मार दे तो क्या गुजरती है? और बंदा ये समझता है अब तो मैं गया, मुझे डंग पड़ गया।
ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، رب نے آنکھوں میں آنسو گروا دیے، میرے نبی کے چہرہ نبوت پہ پڑھوا دیے، حضور پاک کا لعاب مبارک لگ گیا، اللہ نے صحت یابی عطا فرما دی، پھر قرآن بھی اتر گیا، ابو بکر صدیق کی شان میں آ گیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے محمد کیوں ابو بکر غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں خوفزدہ ہیں؟ یہ جبرائیل آ گئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہی آ گئی کہ لا تحزن، غم مت کرنا، غم مت کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لوگ ابو بکر صدیق کی صداقت، خلافت، صحابیت، امامت، عہدہ، درجہ، شعبہ، جنت، ایمان، تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو دعوت ایمان ہے، خدا کا خوف کرو، تم نے بھی مر جانا ہے، اگر تم شیعہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ کی امامت کو تسلیم کرو، اپنے رب سے پیار کرو، کیا تم نے نہیں مرنا، کیا تمہاری قبریں نہیں بننی، کیا تم نے اللہ کے ہاں نہیں پہنچنا؟ وہاں پر ابو بکر صدیق کی نافرمانی کرنے والے پر میرا رب کتنا غضب اتارے گا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلے گا، اور جس نے جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، جہاد میں مقدم، ہجرت میں مقدم، بیٹی مجھے دے دی، دین مجھے دے دیا، دنیا مجھے دے دی، ہر چیز مجھے دے دیا، جتنا دین سیکھا عمل کر کے اس نے مجھے بتا دیا، ایک ایک چیز پہ عمل کر کے جس صحابی نے بتایا، آسمانوں پہ جس پہ سلام آیا، معراج میں مجھے جس پر آواز آئی اور میرا ساتھی اس کو قرار دیا گیا اور قرآن نے اس کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ کون بدبخت ہے جس نے ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں لکھا تھا؟ کہاں ہیں وہ کتابیں جس میں حضرت عائشہ کو گالیاں دی گئی تھی؟ کہاں ہیں وہ کتابیں کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا؟ رضی اللہ عنہم، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ اللہ سے راضی ہیں، سب صحابہ اللہ سے راضی ہیں، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس سے میرے اللہ راضی نہ ہو۔ اور تم لوگ ہو جو ان صحابہ کو الگ کرتے ہو، ان پہ تبصرہ کرتے ہو، میڈیا پہ بیٹھ کر ان کو مسلمان کافر کہتے ہو، ظالم مظلوم کہتے ہو، حق باطل کہتے ہو، شیطانی زبانیں، شیطانی چہرے، شیطانی سوشل میڈیا۔ آج ابو بکر صدیق پر، ان کے درجے پر، امیر معاویہ پر، ان کے درجے پر، ان تمام چیزوں کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ اور جہاں قرآن تبصرہ کر جائے، جہاں خدا تبصرہ کر جائے، جہاں جنت تبصرہ کر جائے، جہاں معراج تبصرہ کر جائے، جہاں آج آنکھوں کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر میرے نبی کے روضہ کے ساتھ مدفون ہیں، اس پر شک نہیں ہو سکتا، اس پر شک نہیں ہو سکتا۔ مرزائی نواز مت بنیے، قادیانی نواز مت بنو، قادیانیوں کو سہرا اپنے سروں پہ سجا کر اللہ کے نبی کی دشمنی مت مول لو۔ قادیانی تمہارے نبی کے دشمن ہیں، اہل تشیع تمہارے صحابہ کے دشمن ہیں۔ اہل تشیع ہمارے بھائی بن جائیں، ان کی بچیاں ہماری بیٹیاں بن جائیں، ان کی عورتیں ہماری بہنیں بن جائیں، یہ بوڑھی عورتیں ہماری مائیں بن جائیں، ہم ان کو ماں مان لیں گے، بیٹی مان لیں گے، بہن مان لیں گے، دوست مان لیں گے، سجن مان لیں گے، بزنس پارٹنر مانیں گے۔ اس وقت جب ابو بکر صدیق کو امام مانیں، حضرت عائشہ کو اپنی ماں کہیں، حضرت عمر کو خوبصورت امام کہیں، حضرت عثمان کو خوبصورت درجوں سے نوازیں، حضرت علی کو بھی خوبصورت درجات سے نوازیں، حضرت امیر معاویہ کو جنت کی خوبصورت چادر جو میرے نبی پہنائیں گے اس کا اقرار کریں، تو یہ ہماری ماں بن جائیں، ہماری بہنیں بن جائیں، ہماری بیٹیاں بن جائیں۔ ہم ان کے دسترخوان پہ ہوں گے، گھر میں ہوں گے، ان کے دکانوں میں ہوں گے، ان کے بازاروں میں ہوں گے، ہر جگہ پہ ہم ہوں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب تمہارے صحابی کو گالیاں پڑیں اور تم ان کو نوازتے ہو، جب تمہارے نبی کی جگہ اپنا نبی شیطان لے کے آ جائے، مرزا غلام قادیانی، خدا کی قسم ایسی اخلاقی درجے نہیں ہیں، ایسے اخلاقی درجے نہیں ہیں، ایسے اخلاقی درجے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے،
میرے نبی مسکرائے، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا چند قدم پیچھے جا، اللہ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ کہتے ہیں گھر سے پیالہ لایا تھا، میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا ایک کنواں ہے اور اس کے اندر پانی ہے، میں نے پانی بھرا، میں نے اس کو پیا، عجیب قسم کی اس پانی کے اندر مٹھاس تھی۔ میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ، پہلے میں غار میں آیا، میں نے صاف کیا، میں نے سوراخ بند کیے، میں نے غار کا وزٹ کیا ہے، میں نے اس کے چکر لگائے ہیں، پانی موجود نہیں تھا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے اب یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا قربان جاؤں تیری ذات، تیرے نام، تیری شخصیت، تیرا خاندان، تیرا گھر، تیری صحابیت، تیری شاگردگی، اللہ کی قسم جنت کی نہر اللہ نے توڑی ہے اور غار سور میں آج اس کا پانی تجھ تک پہنچایا ہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ پانی چکھا دو جنت کا، یہ پانی پلا دو جنت کا، اس کو بتا دینا کہ 72 گھنٹے تو صحبت رسول میں رہا ہے، تیرے اوپر اتنے انوارات آ چکے ہیں کہ اب جنت کی نہریں توڑ کر پانی یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ پانی پینے کے بعد مشورہ شروع ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ بس اونٹنیاں قریب آنے والی ہیں، آپ تیار رہیے۔ 4 ساتھی تھے، ایک ابو بکر صدیق کے غلام تھے جن کا نام عامر بن فہیرہ ہے، ایک میرے آقا تھے، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو بکر تھے، اور چوتھے نمبر پر ایک آدمی عبداللہ بن اریکت، یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ مدینہ کے راستوں کو جانتا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا بندہ تلاش کرنا جو مشہور راستے سے ہٹ کے غیر مشہور راستے سے ہمیں لے کے چلنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن اریکت کو بلایا، امانت دار لوگ تھے، وہ کافر تھا، سب کچھ تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ اجرت لے لو اور ہمیں یہاں سے لے چلو۔ میرے نبی علیہ السلام جس وقت یہاں سے نکلنے لگے، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ابو بکر صدیق نے میرے نبی کے ہاتھ میں دی۔ ہوا لک یا رسول اللہ، یہ اونٹنی آپ کی ہے، اس کا نام قصوہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے میں نے خریدی تھی، چارہ میں نے کھلایا ہے، پانی میں نے پلایا ہے، نہلایا ہے، دھلایا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کی پشت پر آج میرے آقا علیہ السلام سوار ہوں گے۔ میرے نبی نے کہا قیمت لے لو، اور یہاں پر آنسو نکلے۔ کہا یا رسول اللہ آپ اور میں آپ سے قیمت لوں؟ صحابہ عجیب شخصیات تھے۔ ایک جہاد میں حضرت جابر آئے تو ان کا اونٹ تھا، سست ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، جابر تو آگے اور سب کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے کہا ٹھہرو۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا، ہلکی سی لاٹھی ماری، اونٹ تیز ہو گیا، سب سے تیز ہو گیا۔ جب تیز ہوا تو میرے نبی مسکرا کے کہنے لگے جابر بیچنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں مدینہ تک جاتا ہوں پھر آپ کو دے دوں گا۔ حضرت جابر جب مدینہ پہنچ گئے، اونٹ باندھا، پھر نکیل پکڑی، میرے نبی کو باہر بلایا، کہا یا رسول اللہ یہی اونٹ ہے؟ فرمایا یہی اونٹ ہے، سب سے چست ہے، اللہ کے نبی کے دستے مبارک کی برکت سے۔ پیروں کے ہاتھ میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اگر وہ پیر ہوں، اگر وہ شیطان ہوں تو ان کے ہاتھوں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ دنیا بزنس کر رہی ہے، پیری مریدی کے چکر میں دنیا اس وقت کاروبار کر رہی ہے، اور مرید اس طرح آگے جھکے ہوئے ہیں جس طرح سجدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ عرس اور میلوں کا سیزن ختم ہوا ہے، اور ہم نے بڑی قوالیاں سنی ہیں، بڑے گانے سنے ہیں، بڑے بھنگڑے دیکھے ہیں خدا کی قسم، لیکن میرے نبی جیسا پیر ہو، آپ اونٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ تیز ہو گیا۔ حضرت جابر آئے، میرے نبی کے ہاتھ میں اونٹ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اونٹ لیا، لینے کے بعد آپ نے وہ قیمت ادا کی۔ حضرت جابر نے جب قیمت لی، فرمایا یہ قیمت بھی تیری، یہ اونٹ بھی تیرا۔ کہا ہے یا رسول اللہ ایسا سجن کہاں سے لائیں، ایسے اخلاق والا کہاں سے لائیں، ایسے سخی کہاں سے لائیں؟ یہ 10 روپیہ ٹوپیوں میں ڈالتے ہو کہ گلیوں میں جھنڈیاں لگانی ہیں، اور ہمیں چندہ دے دو۔ شرم آنی چاہیے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی، اور اس معاشرے میں اور اس طبقے میں نے دیکھا ہے کہ میلاد کے نام پہ اس ٹوپی کے اندر 10 روپے 5 روپے ڈالتے ہیں جن کو فقیر بھی آج پھینک دیتا ہے۔
اور میرے نبی سونے کے پہاڑوں سے اعلیٰ ہے، ہیروں سے اعلیٰ ہے، چاند سے اعلیٰ ہے، سورج سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے عرش کے اندر بھی جو درجہ ہے میرے نبی اس کے اوپر بیٹھ کر دنیا کو بتا گئے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کا عرش اعلیٰ نہیں ہے، اللہ کا رسول اعلیٰ ہے۔ یاد رکھنا، ہم کون سا نبی کی توہین کرتے ہیں یا نبی کی گستاخی کرتے ہیں؟ ہم جھنڈی اگر نہیں لگاتے، جھنڈا نہیں لگاتے، ہم تو وہ جھنڈا مانگتے ہیں جو زید بن حارثہ نے پکڑا تھا، وہ مانگتے ہیں جو عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا تھا، وہ مانگتے ہیں جو حضرت جعفر نے پکڑا تھا، وہ مانگتے ہیں جو حضرت خالد نے پکڑا تھا، وہ مانگتے ہیں جو مصعب بن عمیر نے پکڑا تھا۔ ہم تو وہ جہاد مانگتے ہیں جہاں حضرت حمزہ سب کچھ قربان کر گئے اور آپ کا کفن پورا نہ ہو سکا۔ جھنڈے تو وہ ہیں، جھنڈے تو وہ ہیں۔ بریدہ اسلمی میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو 70 صحابہ کے اندر اپنی قرات قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، اور یہ وہ آدمی تھا جو مدینہ جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک جھنڈا بنانا ہے۔ میرے نبی نے کہا بناؤ۔ بنایا تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور بڑے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا تو سب سے آگے ہوگا اور تیرا مدینہ کے اندر جھنڈا بھی سب سے آگے ہوگا اور تو ہمارے وفد کو لے کے داخل ہو رہا ہوگا۔ اور یہ وہ بریدہ تھا کہ جب آیا تو میرے نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بریدہ ہوں۔ نبی نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا ابو جہل نے کہا ہے کہ جو حضور کو گرفتار کے لائے گا 100 اونٹ دیں گے اس کو، تو میرے ساتھ یہ 72 آدمی ہیں، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی نے کہا نام کیا ہے؟ کہنے لگا بریدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھنڈا ہے۔ بریدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک والا، نرمی والا، خوبصورت مزاج والا۔ جب وہ قریب آیا تو میرے نبی کو دیکھتا 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 آگے آیا۔ یاد رکھیں کہ آج تک نظریں بھر کے اللہ کے رسول کو کوئی نہیں دیکھ سکا، آج تک نظریں بھر کے اللہ کے رسول کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں نبی یہ پاک کا پورا حسن ظاہر نہیں ہوا، پورا حسن نبی ظاہر نہیں ہوا۔ اگر نبی یہ پاک کا پورا حسن ظاہر ہو جاتا تو حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئی تھی، میرے نبی کو دیکھ کے کلیجے باہر پھینک دیے جاتے۔ اللہ کے نبی کا تھوڑا سا حسن ظاہر ہوا ہے، باقی انشاءاللہ جنت میں ظاہر ہوگا، اور اللہ ہم سب کو دکھائے گا وہ حسن، ہم سب کو دکھائے گا اللہ وہ حسن۔ حضرت ابو بکر صدیق اونٹنی میرے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن اریکت آئے، ان کا اپنا اونٹ تھا، وہ اس پر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوسری اونٹنی میں بیٹھے، عامر بن فہیرہ ان کے پیچھے بیٹھے۔ یہ غار سور سے اگلا سفر شروع ہو رہا ہے، دشمنوں کے تعاقب سے اللہ نے ان کو نکال دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ اس آیت کا کمال تھا کہ اللہ کے نبی یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے، آگے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ غار کے اوپر مکڑی کا جالا بن گیا، ببول کا درخت بن گیا، کبوتری کے انڈے بن گئے، جو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کہانی ہو سکتی ہے۔ اس غار میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی آپ 4 آدمیوں کا وفد یہاں سے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور مکہ کو واپس پلٹ کے دیکھا، کہا ہائے مکہ، آج میں تجھے اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تو مکہ ہے، تو بیت اللہ ہے، تیرے اندر حجر اسود ہے، مقام ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، تیرے اندر صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، تیرے درختوں کا تقدس ہے، تیرے شکار کی عزت ہے، تیرے پھلوں کی عزت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے وہاں دعا فرمائی، یا اللہ، حضرت ابراہیم نے مکہ کو قابل احترام بنانے کی دعا فرمائی تھی، اور میں مدینہ کو قابل احترام بنانے کی دعا فرما دیتا ہوں، اور خدا کی قسم مکہ آج واقعتاً قابل احترام ہے اور مدینہ آج واقعتاً قابل احترام ہے۔ دجال مکہ میں نہیں جا سکتا اور دجال مدینہ میں نہیں جا سکتا۔ دنیا کے سارے شر پسند مدارس کو لوٹ جائیں، بند کر دیں، مسجدیں شہید کر دیں، نمازیوں کو شہید کر دیں، ساری چیزیں ختم کر دیں، مگر مکہ کی اینٹ کو نہیں چھیڑ سکتے اور مدینہ کی اینٹ کو نہیں چھیڑ سکتے۔ شہادت کے بعد اللہ اس مسجد کو اٹھا کر لے جائیں گے اور مکہ کی بیٹی بنا کر اس کے سینٹر میں رکھیں گے، اور مکہ اٹھا کر اس کو جنت میں لے کے جائے گا اور ساری دنیا کو بتائے گا کہ مکہ مکہ ہے۔ اور آج اگر مکہ میں کوئی حاجی حج کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہنے لگا میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، جا کے داتا دربار دعا کرو اللہ پورا کر دے۔ کھڑا کہاں پہ ہے؟ مکہ میں، اور دعا کروا رہا ہے وہاں پہ۔
میں نے گزشتہ جمعے کہا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی روح کو آج تکلیف ہو رہی ہے، ان کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، اولیاء اللہ کی ذات صفات پر آج ہم نے حملے کر دیے۔ ہمارا کام دیگے کھانا، بکرے کھانا، چادریں چڑھانا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ یہ قبر کا تقدس نہیں ہے۔ قبر کا تقدس وہ ہے جو میرے نبی کے روضہ پر ہے، جنت البقیع میں ہے، جنت المعلی میں ہے۔ خدا کی قسم قبر کا تقدس دیکھنا ہے تو وہاں پہ دیکھو، وہاں پہ دیکھو۔ ان لوگوں نے اپنے ہیرے جواہر سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے تھے۔ ان کے پیسوں میں وہ پیسے نہیں تھے کہ جس کے بعد قبر پہ دیے جل جائیں، قبر پہ بلڈنگیں بن جائیں۔ آج یتیم بچیاں ہیں، سیلاب کے علاقوں میں بیٹھی ہیں، آج وہ چھت کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ادھر میرا والد دنیا سے جاتا ہے، میں خدا کی قسم ایک مرلہ بلڈنگ بنا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں میرے باپ کی کمر کو چپکا دیا جائے۔ مٹی سب سے اعلیٰ ہے، مٹی ہماری ماں ہے، مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں تقدس ہے، مٹی میں اللہ کی قسم درجات ہیں۔ مٹی کے اوپر یہ پتھر لگانا، اینٹیں لگانا، فانوس لگانا، کمرے بنانا، یہ کہاں کی اجازت ہے؟ یہ کہاں کی اجازت ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو دیکھو، جنت المعلی میں دیکھو، جنت البقیع میں دیکھو۔ مجھے بتاؤ کوئی بھنگڑا ڈالتا ہے، کوئی قوالیاں پڑھتا ہے؟ یہ کوئی جھنڈیاں لگتی ہیں، یہ پہاڑیاں لگتی ہیں؟ مکہ ادھر بنایا، مدینہ ادھر بنایا، چکوال میں ایک بندے نے زمزم کا پانی نکلوا دیا۔ آج کہتے ہیں کہ یورپ ہماری گستاخی کرتا ہے نبی کی، واشنگٹن کرتا ہے، ڈنمارک کرتا ہے۔ ہم نے کون سے حلیے بچا کے رکھے ہیں؟ ہم نے کون سے نقشے بچا کے رکھے ہیں؟ ہم نے کون سا حلیہ جو نہیں بگاڑا؟ یہ داڑھی کو کٹ لگانے والے، توڑ مروڑ کے داڑیاں رکھنے والے، اس کو سنت کہنے والے، بالوں کو عجیب طریقے سے کٹوانے والے، آج ہم بھی تو نبی کے حلیے کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہم کون سے اس نبی کے حلیے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دنیا کو یہ بتایا ہے 11-12 ربیع الاول آ رہا ہے، 2-4 لاکھ روپے لگا دو، 4 نعتیں پڑھا دو، بس تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نعت حسان بن ثابت والی پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں۔ نعت حسان بن ثابت کی ہے، قصیدہ ان کا ہے، مگر پڑھتے وہ لوگ ہیں جن کے رزق میں حرام کمائی ہے، پڑھتے وہ لوگ ہیں جن کے وعدے ٹوٹے ہوئے ہیں، پڑھتے وہ لوگ ہیں جن کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دنیا میں چمک دمک کے ساتھ جو آج عاشق رسول بن کے دنیا آ رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ کہانی مسجدوں کی ہے، یہ کہانی مدرسوں کی ہے۔ ربیع الاول میں اس چیز کی حوصلہ افزائی مت کیا کرو، خوشیاں مناؤ، بڑھ چڑھ کے مناؤ، خوشیاں مناؤ، بڑھ چڑھ کے مناؤ۔ خوشی تو یہ ہے کہ نفل بڑھا دو، خوشی تو یہ ہے کہ نماز بڑھا دو، خوشی تو یہ ہے کہ صدقہ بڑھا دو، خوشی تو یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، خوشی تو یہ ہے کہ بیٹی کو پردہ دے دو، خوشی تو یہ ہے کہ یتیم کی مدد کر لو، خوشی تو یہ ہے غریب کی مدد کر دو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم شروع ہو گیا۔ میرے نبی مکہ کو دیکھ کے رو پڑے، آپ کے آنسو گر پڑے۔ آپ نے فرمایا مکہ میں آؤ تو خوش ہو کے آؤ، یہاں سے جاؤ تو رو کے جاؤ، مدینہ میں آؤ تو خوش ہو کے آؤ، یہاں سے جاؤ تو رو کے جاؤ۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، اونٹنی پر آپ سوار ہیں۔ ایک عورت ہے جس کا نام ام معبد ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھی، ایک غریب خاتون تھی، کچا گھر تھا، بڑی حویلی بنائی تھی، جانور تھے، بکریاں تھی، گائے وغیرہ بھی تھی۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، آپ تھکے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن اریکت بیٹھے ہیں، اونٹوں کو باندھ دیا گیا۔ دائیں بائیں آپ نے دیکھا، ام معبد نبی کی جھلک کو دیکھتے ہی آگے بڑھی اور سمجھ نہ پائی۔ آپ نے پوچھا کھانے کو کچھ ہے، پینے کو کچھ ہے؟ اس وقت عرب کے اندر جہاں اس طرح کے گھر ہوتے تھے وہاں پہ پانی پلایا جاتا تھا، کھانا کھلایا جاتا تھا، ہر چیز کا ایک رواج تھا، میزبانی کے مسائل بڑے خوبصورت تھے۔ گاؤں میں کوئی چلا جاتا، پورا گاؤں آپ کی خدمت میں لگ جاتا تھا، بڑے وڈیرے اور چودھری لوگ جو تھے وہ آپ کی بڑی تواضع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے ہاں بڑی غربت ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، دور ایک بکری ہے جو کہ کھڑی ہے، بالکل لاغر ہے، کمزور ہے۔ میرے نبی نے کہا اس بکری میں دیکھو دودھ ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے، چارہ بھی نہیں کھاتی، باہر بھی نہیں
نہیں لے کے جاتے۔ میرے نبی نے کہا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، لے کر آئی۔ نبی نے پوچھا مجھے اجازت ہے میں اس کا دودھ نکالوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر نکلتا ہے آپ نکال دیں۔ آپ نے تھن مبارک پڑے اور پوری دنیا کو بتایا کہ عرشوں پہ بیٹھ کر نیچے آنے والا بھی بکریوں کے تھن پکڑ کے دودھ نکالتا ہے اور بکریوں کو چرواتا ہے اور بکریوں کو چارہ ڈالتا ہے اور سبزی لے کے آتا ہے، خدا کی قسم گھر کے کام کرتا ہے، آٹا گوندھ کر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ خوبصورت قسم کے ہاتھ بٹھاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا آپ کروڑ پتی بن جائیں، ہزار پتی کو سلام چھوڑ دیں، آپ امیر بن جائیں بڑی کوٹھی میں اور چھوٹے ڈیرے پہ آنا اپنی توہین سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بکری کا دودھ نکالا، برتن منگواتے گئے، بھرتے گئے، منگواتے گئے، بھرتے گئے۔ معبد حیران ہے اور میرے نبی کو دیکھتی جا رہی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے معبد کو بلاؤ۔ حضور نے بھر کے دیا، کہا پی لو، پیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پیو، عامر بن فہیرہ تم بھی پیو، عبداللہ بن عریقت سے کہا کہ تم بھی پیو، سب کو پلایا۔ ساقی القوم آخرہم، جو پلانے والا ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں پیے گا، اور حوض کوثر میں بھی میرا نبی سب کو پلائیں گے پھر آپ پیئیں گے۔ یعنی میری طرح کا کوئی مولوی ہو، پیر ہو، اس کے مرید سب سے پہلے دیگ سے پلیٹ لا کے نکالتے ہیں، پیر صاحب ذرا ہاتھ لگا لیں۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب ذرا اپنا تھوک مبارک اس میں پھینک دیں۔ یار عجیب قسم کی جہالت۔ اور یہ روٹی آگے رکھتے ہیں جناب اس پہ کوئی پڑھائی کرتے ہیں اس میں برکت ہو جائے گی۔ یہ جو ممبر ہے نا ہمارا یہ والا، اس پر تو الحمدللہ کبھی کھیر کی ایک چھوٹی پلیٹ نہیں آئی، لیکن کتنی مسجدیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جمعرات والے دن یہ ممبر کھیروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک ساتھی مجھے لے گیا، کہنے لگا تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ وہ دوسرے ہمارے بھائی تھے، وہاں پر جب گئے تو ممبر پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک سیڑھی تھی، 2 سیڑھیوں پہ کھیر، اور یہ پیچھے والا سٹیج ہے اس کے اوپر بھی کھیر بھری ہوئی تھی۔ یہ نظام اللہ کی قسم حریص اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ کو اس چیز پہ لگا دیا کہ جب تمہارا بندہ مر جائے نا تو 40 دن ہمارے مولوی صاحب کو اچھی روٹی دینا۔ وہ بھی کہتے ہیں جناب اس کی روح آتی ہے روزانہ ہمارے گھر میں، آج بہترین کھانا اس کو دے دیں، بہترین کھانا اس کو دے دیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم نہ لیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی آ گئے، علاقے گندے ہو گئے ہیں، لوگ مسلمان نہیں رہے۔ کئی لوگ کہنے لگے جو یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ دوبارہ غسل کر کے کلمہ پڑھیں۔ حد ہوتی ہے کسی جہالت کی۔ کھانا پینا لالچ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی آخر میں پیتے تھے، سب کو پہلے پلاتے تھے، جب دعوت کرتے تو آخر میں کھاتے، سب کو پہلے کھلاتے، جب تقسیم کرتے تو سب کو دیتے، کچھ بچ جاتا تو گھر لاتے ورنہ سارا تقسیم کر دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اب ہوگا کیا کہ 12 ربیع الاول کو 4 نعت خواہ آگے نعت پڑھ کے چلے جائیں گے اور دیگ بریانی کی پک جائے گی اور جلسہ ختم ہو جائے گا اور 4-5 لاکھ روپے لگ جائے گا۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے علماء جو اسٹیج پر آئے انہوں نے اللہ کے نبی کی کوئی سنت تمہیں بتائی، کوئی سیرت تمہیں بتائی؟ کم از کم کسی ایک جلسے میں وہ داڑھی کی سنتی پوری بتا کے چلا جاتا تو میں کہتا کہ تمہارا 4 لاکھ حلال ہو گیا، 4 لاکھ حلال ہو گئے۔ اور بارات کی طرح پیسے پھینکنا، پھول نچھاور کرنا، سٹیج کو سنانا۔ حسان بن ثابت سادہ شاعر تھے، جس ٹائم وہ میرے نبی کے مدح میں اشعار پڑھتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا، کافروں پہ روک پڑ جاتا تھا، نبی یہ پاک مسکرا جاتے تھے، جبرائیل اپنی رحمتیں بھیجتے تھے۔ سادہ کھدڑ کا کپڑا پہن کر نعت پڑھنے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک تو اس ممبر پہ نعت پڑھے گا جبرائیل تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے گا۔ اور یہاں کون سی رحمتیں؟ کوئی ڈھول کوئی باجا ہو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنی پیاری چہیتی لاڈلی نیک نمازی بیوی کو، بچی کو، ماں کو، باپ کو، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی رخصتی کے وقت خدا کے واسطے ان مراسیوں میں اپنی بچی کو کبھی رخصت نہ کرنا۔ یہ ہماری نصیحت ہے، اگر مر جائیں تو وصیت ہے، یاد رکھنا۔ اپنی بچی کو مراسیوں کے جھرمٹ میں کبھی رخصت نہ کرنا۔
اپنی بیٹی کو مسجد کے مقدس نکاح کے ذریعے رخصت کرنا، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، تمہاری بیٹی کے گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ یہ دل کا وجدان ہے، دل کا وجدان ہے کہ تمہاری بچی کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر تم مسجد میں نکاح کر دو۔ یہ ہمارے بھائی امیر عبداللہ صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں جی، بڑے عرصے بعد آتے ہیں اس لیے ان کا نام لیے۔ اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے بادشاہی مسجد میں کروایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، کئی ساتھی ابراہیم مسجد میں کروا دیتے ہیں، الحمدللہ جس جگہ مرضی کرواؤ۔ اس بچی کا بھی یہی شعار تھا، والد کا بھی یہی تھا کہ یار مسجد میں ہونا چاہیے نکاح، بہت اچھی بات تھی۔ الحمدللہ بہترین زندگی ہے، خوبصورت زندگی گزر رہی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اور جو مولوی ہماری طرح 20-22 سال نمازیں پڑھا دیتا ہے، اس کو بھی مراسیوں میں باجو میں بٹھا دیتے ہیں، اور ہم دائیں بائیں مشرق مغرب جنوب شمال چاروں طرف دیکھتے ہوئے شرماتے ہیں اور پسینے پسینے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور گیدرنگ مشترک پارٹیشن بھی آج کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں جو پارٹیشن کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایسی عورتیں جو رابعہ بصریہ جیسے بھی عمل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن شادی میں آ کے اپنے سارے پردے کا بیڑا غرق کر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی روانہ ہو گئے، معبد کے ہاں ٹھہرے، دودھ نکالنے کے بعد سب کو پلایا، پھر آپ اجازت لے کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ معبد کے تمام برتن بھر دیے گئے۔ حامد جب گھر میں آیا، معبد نے میرے نبی علیہ السلام کا نقشہ کھینچا، ایسا آدمی میں نے دیکھا ہے 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں نورانی رات کی طرح چمک رہی تھی، اس آدمی کے سینے پر اللہ کی قسم نور نور تھا، اس کی داڑھی پر نور نور تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنا بڑا مشکل تھا، اس کی حیا بہت اعلیٰ مقام پہ تھی، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتا تھا، وہ جھک کے چلتا تھا، کھاتا پہلے نہیں تھا کھلاتا تھا، پیتا پہلے نہیں تھا پلاتا تھا، بڑا عاجزی کا پیکر تھا۔ اس کے صحابہ نور ایمان سے بھرپور تھے، اور اس کی اونٹنیوں میں عجیب قسم کی عاجزی تھی، اور اس نے جب دودھ نکالا تو اس بکری کا نکالا ہے، اور حامد وہاں سے متاثر ہوا اور کہنے لگا میں اس نبی سے ضرور ملوں گا۔ بعد میں آیا کسی زمانے میں اور میرے نبی کے دربار میں آ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا چلو معبد کے خیمے سے آگے بڑھو۔ آپ آگے بڑھتے گئے، ایک مقام پہ آپ ٹھہرے، سراقہ بن مالک جو بعد میں صحابی بنے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یہ دوڑ کر آئے، بڑے ماہر تھے، تیر انداز تھے، جرأت مند تھے، بہادر تھے۔ میرے نبی کے قریب آگے، صدیق اکبر نے دیکھا یہ آدمی آ رہا ہے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ ایک دشمن اور آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو۔ جب قریب آیا اس نے تیر نکالا، سواری زمین پہ دھنس گئی۔ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر آگے بڑھا، حملہ کرنے لگا، پھر سواری دھنس گئی۔ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اب نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ہم نے معاف کر دیا۔ تیسری بار کوشش کی اور دھنس گئی۔ میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں آپ کو گرفتار کرنے آیا، اب تو لگتا ہے میں خود گرفتار ہو گیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کہا چل ہم تجھے معاف کرتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے ہم تجھے ایک معاہدہ لکھ کے دیتے ہیں۔ اس نے معاہدہ لکھوایا۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، معاہدہ لکھنے کے لیے میرے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بلایا جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے، ساری دنیا کو بتایا کہ تمہارے نوکر گیٹ کے اندر نہیں آ سکتے، اور عامر بن فہیرہ وہ ہے جو میرے نبی کی طرف خط لکھ رہا ہے اور ایک معاہدہ کر رہا ہے، اور دنیا کو بتایا غلام غلام ہوتا ہے، آقا آقا ہوتا ہے، مگر حضرت عمر جب سفر کرتے ہیں اپنی سواری پر اپنی باری پہ چڑھتے ہیں، اور جب غلام کا وقت آتا ہے اس کو چڑھاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ آئے غلام کہنے لگا حضرت ہم جنگ کو جیت کر آئے، آپ آ جائیں بیٹھ جائیں میں سواری پکڑوں گا۔ کہا نہیں یہ تیری باری ہے، ہزاروں لوگ دیکھیں گے عمر سواری کی لگام پکڑے گا، غلام سواری پہ بیٹھے گا، دنیا کو عمر بتائے گا کہ ماں کے پیٹ سے میں بھی آیا وہ بھی آیا، آگے وہ غلام بن گیا ہے میں آقا بن گیا ہوں، مگر انسان وہ بھی ہے، انسان میں بھی ہوں۔ نبی کی سیرت پہ آؤ، نبی کی سیرت پہ آؤ، سیرت دلوں کو چمکاتی ہے
اور دنیا کی رسمیں صرف گلیوں کو چمکاتی ہیں، سیرت گھر بناتی ہے، دنیا کی رسمیں گھر اجاڑتی ہیں، سیرت خاندان کو بچاتی ہے، دنیا کی رسمیں بازاروں کو چمکاتی ہیں۔ اور یہ بہت پھیل گیا ہے، بہت پھیل گیا یہ مسئلہ، اور اس پہ قابو کرو، کنٹرول کرو۔ یہ چندے مندے کے چکر میں مت پڑو۔ اس چندے کی جگہ پر کتنے ملین ڈالر پاکستان نے گزشتہ سال ان جھڑیوں میں لگائے تھے، آج اتنے ملین ڈالر اللہ کے راستے میں دو اور سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرو۔ اور یہاں اگر کوئی بازار کا صدر، نائب صدر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کر لے کہ اس سال ہم اس سجاوٹ کو سیلاب زدگان کے نام پہ وقف کرتے ہیں، اور ان کی ہم مدد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کو مکان بنا کے دیتے ہیں۔ تب جا کے پتہ چلے گا کہ عشق رسول کیا ہے، تب جا کے پتہ چلے گا۔ ایسے عشق رسول کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، سراقہ کے لیے لکھ دیا گیا معاہدہ، اور سراقہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر واپس جا رہے تھے، میرے نبی مسکرائے، کہا سراقہ ایک دن وہ آئے گا جس دن تو اسلام پہ ہوگا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کسرا مسلمان فتح کریں گے، کیسر کو مسلمان فتح کریں گے، وہاں کے سونے جواہر ہیرے آ جائیں گے۔ اور حضرت عمر کا وہ دور تھا، اور کسرا تیرے اندر جتنے خزانے مسلمانوں کو مل جائیں گے، اور اے سراقہ ہاتھ تیرے ہوں گے، سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، اور اسلام کی شان تجھے دکھائی جائے گی۔ مگر ہمارا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ جھلک تھی جو میرے نبی کے چہرے پہ اس کی پڑ گئی، اور حضور پاک کی نگاہ اس پہ پڑ گئی، اور وہ قبولیت کا وقت تھا، اور آپ کی پیشن گوئی تھی، اور وہ وقت آیا فتح مکہ کے اوپر، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور بعد میں بڑے بڑے جہاد میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کے دور میں جس وقت کسرا بھی فتح ہوا، کیسر بھی فتح ہو گیا، آپ نے سونے کے کنگن ان کو مدینہ الرسول کے اندر کھڑا کر کے پہنائے، اور آپ نے کہا ہائے میں قربان جاؤں، میں دشمن بن کر گیا تھا، آج سجن بن کے آیا، کافر بن کے گیا تھا، آج مسلمان ہو گیا، جہنم خریدنے گیا تھا، آج مجھے جنت مل گئی، اور سونے کے کنگن مجھے پہنا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہجرت کا سفر نامہ ہے، آگے بڑھتا جائے گا، چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مدینہ سے لے کے سراقہ تک کی کہانی ہے، جو مکہ سے سراقہ تک، اور یہاں سے پھر مدینہ، اور مدینہ طیبہ، اور مسجد نبوی، مسجد قباء، اور اس کی زرخیز زمینیں اللہ کے نبی کے قدموں کے صدقے سے آج کس طرح موجود ہیں، یہ سب ہجرت کی برکتیں ہیں۔ ہجرت کیا صرف مکہ اور مدینہ کی ہوتی ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ۔ فتح مکہ ہو گیا، اب ہمیں روب کی اندر کوئی نہیں لا سکتا، اب ہمیں ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی وقت تھا کہ میرے صحابہ پریشان ہو کے حبشہ گئے تھے، کوئی وقت تھا میرے صحابہ پریشان ہو کے مدینہ آئے، آج 12,000 کا صحابیت کا قافلہ آیا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ نے مکہ کو فتح فرما دیا ہے، اور آج بلال بھی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور آج 9 ہجری میں صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا تھا آج کے بعد کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، اور کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اب ہمیں فتح عطا کر دی ہے، اب انشاءاللہ ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اب ہم غالب ہوں گے، مگر گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہر وقت ہوگی، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہر وقت ہوگی۔ سودی اکاؤنٹ صاحب کے ہیں، اسی ٹائم بیٹھے ہوئے ہجرت کر دو کہ اللہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، شراب کی بوتلیں گھر میں ہیں، ابھی ہجرت کر لو کہ یا اللہ بس اس کے بعد ختم، جوئے کی کہانی ہے، ابھی ہجرت کرو، یا اللہ بس اب ختم، داڑھی نہیں رکھتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہو، بہت بڑا ظلم کرتے ہو،
بہت بڑا ظلم کرتے ہو۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، حقیقت میں بہت بڑا ظلم کرتے ہو۔ یہ فرشتے بھی سوچتے ہیں، یہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام سڑکوں پہ ہر وقت کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور صدیق اکبر کو سانپ نے ڈنگ مارا، میرے نبی نے پوچھا صدیق کیا ہوا ہے؟ جواب نہیں دیا، بلکہ کہا فدا کا بی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ پہلے یہ کہا، پھر کہا کہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ مجھے بتاؤ داڑھی نہ رکھ کر یہ جلوس نکال کر ظلم ہے کہ نہیں؟ داڑیاں کیوں نہیں؟ ایمان والے لباس کیوں نہیں؟ یہ چیزیں کیوں نہیں؟ یہ تمام چیزیں ہماری مشابہت کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آج کافروں سے ہماری مشابہت کیوں ہے؟ اس کو ٹھیک کرو، ہجرت کرو۔ اللہ ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے، ہجرت کرو۔ میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، وہ برقع نہیں پہنتی۔ میرے پاس مال دولت ہے، میں ساری دنیا کی یشیوں پہ لگاتا ہوں۔ آج 4 برقعے اپنی بچیوں کو لے کے دیتا ہوں۔ اب میں نے گناہوں سے ہجرت کر لی، میری بیٹی انشاءاللہ اب حضرت فاطمہ والا اسوہ اپنا کے اپنے گھر سے باہر نکلے گی۔ ہجرت کر لو اس بات سے کہ تم ختم نبوت کے کام کے لیے کام نہیں کر پا رہے، مرزائیوں کو لچک دی ہوئی ہے اور ان سے دوستی نبھا رہے ہو۔ ہمارے سمیت ہمارا حکمران طبقہ بھی ہم ہجرت کریں کہ مرزائیوں پہ لعنت کریں، قادیانیوں پہ لعنت کریں۔ ہجرت کرو اس بات سے کہ ہمارے صحابہ کو اگر کتاب میں کسی نے کافر لکھا ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ کو اگر کسی نے گالیاں دی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری صحابیات، ہمارے اللہ والے اگر یہ گستاخ صحابہ تمہارے سامنے موجود ہیں، یا تو یہ سیدھے راستے پہ آ کے ہمارے بھائی بن جائیں، ورنہ تم ہجرت کرو۔ دکان ان سے الگ کرو، مکان ان سے الگ کرو، رشتے ان سے الگ کرو، رہائشیں ان سے الگ کرو، جام ان سے الگ کرو، ہر چیز ان سے الگ کرو۔ یہ ہجرتیں ہم نے کرنی ہیں، یہ ہجرتیں ہم نے کرنی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا فتنے آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اتنا فتنہ ہوگا، اتنا فتنہ ہوگا کہ اگر یہ پورا ڈی ایچ اے کسی کے پاس ہو اور اس کی ایک کوٹھی ہو، ایک کوٹھی ساری اس کی ایک ہو اور وہ اس کا مالک ہو، اللہ اس کو ایک وقت میں ایمان کی ہدایت دے گا۔ وہ کہے گا میں بے وقوف آدمی ہوں، ایک چٹائی کے علاوہ تو میرا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میرا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا ادھر زنا، شراب، حرام تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت اس کو شوق ہوگا اللہ سے محبت کا۔ وہ ڈیفینس کی چھوٹی نہیں، میں بات کر رہا ہوں پورا ڈی ایچ اے اگر کسی کو دیا جائے، ایک کوٹھی وہاں بنائے، وہ اس کوٹھی کو چھوڑ دے گا اور ایک جنگل میں جائے گا، 2-4 بکریاں خریدے گا، جنگل میں لے جائے گا، وہاں نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اور وہ بکریاں وہاں پہ چارہ کھائیں گی۔ چارے کے لیے خدا بارشیں برسائیں گے اور وہ صرف بکری کا دودھ پی کے گزارا کرے گا، باقی ساری دنیا سے الگ اور تھلگ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیچڑ بن جائے گی، یہ فتنے بن جائیں گے، یہ گناہ بن جائیں گے، یہ شراب عام ہوگی، زنا عام ہوگا، سود تو عام ہو گیا۔ ہر محلے کو سود نے گھیر لیا ہے، ہر جگہ کو سود نے گھیر لیا ہے، ہر بینک سودی ہے اور اس کے اندر سودی نظام اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ انشورنس والے، بیمہ پالیسی والے، یہ لکی کمیٹیوں کے جو پرائز بانڈ لگتے ہیں، بولی والی کمیٹیاں، انعامی پرائز بانڈ ہے نہیں، یہ ہم دعا کرتے ہیں ہر جمعے کو۔ اب یہ لائف انشورنس والے ہمیں کہتے ہیں جناب آپ ایک دفعہ میٹنگ کریں۔ بھائی کس بات کی میٹنگ کریں؟ کہ جی ہم اس کے اندر آپ کو جائز صورتیں بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے نہیں کرنی۔ کہتے ہیں یار کر لیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے، ہمارے پاس علماء بھی ہیں۔ ہم نے کہا بھائی علماء ہوں یا نہ ہوں، ہم نے کوئی میٹنگ نہیں کر رہی۔ پھر بار بار فون کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب آپ جمعے میں دعا بند کر دیں، جمعے میں دعا بند کر دیں، یا ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، ہم اس کے قائل ہیں۔
ہم آپ کو بھی قائل کرتے ہیں، یا یہ دعا بند کر دیں جو آپ ہر جمعے پہ کرتے ہیں، جناب یہ انشورنس سے دور رہیں، فلاں سے دور رہیں، فلاں سے دور رہیں، اس سے ہمارا رزق روزی مرتا ہے۔ میں نے کہا یار بفرض محال اگر یہ مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ لائف انشورنس جائز ہے، تکافل جائز ہے، فلاں چیز جائز ہے، تم دلائل دیتے ہو، ثابت کر دیتے ہو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا دل اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے، میں پھر بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا، پھر کس بات کی میٹنگ ہے بھائی؟ جب دل میں آپ کے کھٹکا ہے، دل میں آپ کے کھٹکا ہے تو آپ اور میں پھر بیوقوف بن جاتے ہیں۔ جب 1 کروڑ روپے کے اوپر ہمیں وہ کہتا ہے جناب اسلامی بینک ہے، کیا ہے؟ اسلامی بینک ہے، اچھا کیا دیں گے جی 1 کروڑ روپے؟ 50,000 روپے پر منتھ آپ کو دیں گے۔ اب یہ 50,000 روپے پر منتھ اگر آپ کو سودی زمرے میں مل رہا ہے تو آپ نے اپنا 99 کروڑ 50 لاکھ روپے بھی حرام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس سے بہتر ہے 10 فروٹ کی ریڑیاں لگا لو۔ یہ باہر فروٹ کی ریڑیاں یہ ایک بندے کی ہیں، اس بندے کو ہم جانتے ہیں، 2,000-3,000 روپیہ ایک ریڑی سے اس کو اللہ دے دیتا ہے، وہ 20-25,000 روپیہ روزانہ کا بھی کما لیتا ہے۔ ایسا لاہور میں بہت سی جگہوں پہ ہے، اور انویسٹمنٹ کتنی ہے ریڑی پہ؟ زیادہ سے زیادہ 60-70 ہزار روپے ہے، جس میں 10 ریڑیاں فروٹ کی بھر کے آپ کے سامنے لگتی ہے، اور شام تک 2,000 روپیہ ایک ریڑی اگر آپ کو پروفٹ دیتی ہے 20,000 روپیہ۔ اب 20,000 روپیہ روز کا ملا تو مہینے کا 6 لاکھ روپیہ ملا۔ اب 6 لاکھ روپیہ بھی اللہ نے آپ کو دیا، 70-80 ہزار کی آپ کی انویسٹمنٹ تھی، اور آپ کا رزق بھی حلال کا تھا، محلہ بھی پاک رہا، خاندان بھی پاک رہا، یہ ساری چیزیں پاک رہی۔ اس لیے میرے بھائی اس پر بحث کیا کرنی ہے؟ جب دل مطمئن نہیں، دل مطمئن نہیں، حلال ہے حرام ہے، دل مطمئن نہیں تو چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال اور نبی پاک کی سیرت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔